السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام ٹرمپ کا جو استقبال ہوا متحدہ عرب امارات میں اس کے اوپر ہے۔ ایک ثقافتی پروگرام جو بچوں نے ناچ پیش کیا، ناچ بھی کیا تھا، ایک جگہ کھڑے ہو کے وہ سری ہلا رہی تھیں، اس پہ ایک چیخ و پکار مچ گئی کیونکہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں سب سے بڑی دنیا میں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کرا تو مہربانی فرما کے سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ دینا بالکل نہیں بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، ٹرمپ کی حالیہ میں جو ان کا دورہ تھا عرب امارات میں، عمان اور دبئی کا روایتی رقص ایالہ جو بچیوں نے پیش کیا، وہ سفید ڈھیلے ڈھالے چوغوں میں کھڑی تھیں اور ماشاءاللہ لمبے بال اور سر کو یوں کر کے، ہو سکتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوگا مگر باقی جسم کو جنبش نہیں تھی۔ اس پہ جو پاکستان میں ہنگامہ تھا وہ سننے کے لائق تھا۔ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ گیا کہ دیکھیے جو عرب ہیں وہ تو اتنے غیرت مند ہیں، وہ اپنی خواتین سے ڈانس کرا رہے ہیں ٹرمپ کے لیے۔ ایک بات جو میں شروع میں کہوں، جب دنیا معرض وجود میں آئی اور جیسے جیسے ثقافتیں نئی نئی سویلائزیشنز آتی رہیں اور سویلائزیشنز ڈیولپ کرتی رہیں، ثقافت ایک فرق چیز ہے، ہر دنیا کے حصے کی ثقافت علیحدہ ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں کی ثقافت اپنی ہے۔ یہ پری اسلامک ٹائمز سے ہے، ریلیجنز آتے رہے ہیں اور الحمدللہ اسلام آخری مذہب ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن یہ جو ثقافت ہے آپ کی وہ پرانی اور برسوں اور صدیوں در صدیوں چلی آ رہی ہے۔ خوشی اور غمی کے موقع پہ ہر علاقے کے لوگوں کے یہ دونوں ایونٹس سیلیبریٹ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈیتھ تو نہیں سیلیبریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو جس طرح سے وہ ان کا طور طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اس کو کرتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین و حضرات مہندی کی رسم ہوتی ہے اور بڑے دھوم دھڑلے سے ہوتی ہے۔ مہندی کی رسم مسلمانوں کا تو ثقافت کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو خالصتاً ایک ہندوانہ رسم ہے۔ اور جب مسلمان سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کے ساتھ رہے پاکستان بننے سے پہلے، تو ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے لے لیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں ہم سے لیں۔ مہندی بھی اسی میں سے ایک ہے، اس پہ تو ہم بالکل شور نہیں مچاتے، لیکن اس میں بھی ہم لوگ گھر کے بچے، لڑکے لڑکیاں لوگ لڈی کا ڈانس کرتے ہیں، چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہو۔ لیکن کئی برس سے جب سے بالی ووڈ فلموں نے پاکستان میں زور پکڑا ہے تو بالی ووڈ کے گانوں پہ باقاعدہ کیروگرافی ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ دکھاتے ہیں، کپڑے بھی کوشش ہوتی ہے وہی پہنے جائیں جو اس فلم جس کا گانا وہ گا رہے ہیں اس کو مطلب لپ سنک کر کے اس کو ڈانس کر رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں گانا ہے، اس کے مطابق ہو، ویسا ہی ہو جو ہیرو اور ہیروئن نے پہنا تھا۔ بڑے بڑے سیٹس لگتے ہیں، ڈسکو لائٹس ہوتی ہے، اور جو لڑکیوں کے کپڑے ہوتے ہیں نیم برہنہ، یہ میں نے بڑی ہائی کلاس ویڈنگز میں دیکھا کہ نہ گلا نہ آگے کا نہ پیچھے کا، آستین غائب، چست لہنگے، مٹک مٹک کے ڈانس کرنا، کیا یہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہے؟ اس بات پہ تو کسی کو شرم نہیں آتی کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی ہزار لوگ، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے مہندی کیا، شادی کیا، مائیوں کیا، ہر فنکشن ایسے دھوم سے منایا جاتا ہے جیسے غربت کا تو اس ملک سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کیا وہ ہماری ثقافت کا تعلق ہے؟ اس وقت ہماری غیرت اور شرافت کدھر جاتی ہے جب ہمارے گھر کی بچیوں کو نچوایا جاتا ہے غیر لڑکوں کے ساتھ، اور ماں باپ سمیت سارے رشتہ دار، خاندان، لوگ، کیمرہ مینز، ٹیمز، جو لوگ سوشل میڈیا کور کر رہے ہیں، ہر بندہ لطف لے رہا ہوتا ہے۔
اس وقت تو کسی کی غیرت یہاں پہ نہیں جاگتی. اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ بھول گئے کہ سندھ کا خوبصورت رقص ہے جمالو سینکڑوں سالہ پرانی روایت ہے. یا بلوچیوں کا مردانہ رقص جو ہوتا ہے بہت خوبصورت. NWFP کے آپ رقص دیکھیں, لطف آ جاتا ہے, اتنا گریسفل ڈانس ہوتا ہے. آپ واہ کینٹ اگر جائیں تو ادھر جو لڈی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے باقی نارمل جو لوگ لڈی کرتے ہیں. اٹس ویری گریسفل. کوئی اس میں باڈی کی اتنی موومنٹ نہیں ہے مگر موومنٹس اتنی گریسفل ہیں, ہاتھ اور فٹ ورک, لیکن اس میں گریس ہے. وہ سب ثقافت کا حصہ ہیں. اب آتے ہیں متحدہ عرب امارات پہ. امارات میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی گئے, بادشاہ چارلز اور دوسرے غیر ممالک مہمانوں کے لیے بھی ایالہ کا یہ رقص پیش کیا جاتا ہے. اس وقت کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. کیا سب لوگ ستو کا شربت پی کے بیٹھ رہے تھے؟ اگر اسی لیے آپ کو اتنا اسلام آیا ہے ابھی کیوں اتنا اسلام زوروں میں آ گیا؟ اور یہ تنگ نظری, میں اس کو تنگ نظری کہوں گی, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ملک ان کو خود نہیں ایک بات پہ اعتراض ہے تو آپ یا میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ کل کو ہماری لغو باتیں ان تک پہنچیں گی اور یقیناً پہنچ گئی ہوں گی. کیوں پہنچی ہوں گی؟ سوشل میڈیا تو اتنا بڑا ہے اب, اٹس لارجر دین لائف. میں نے تو ٹویٹس پڑھی ہیں, آپ کے خیال میں باقی اندھے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی؟ یا سوشل میڈیا پہ جو بیہودہ جملوں سے نوازا جا رہا تھا, کل کو آپ کے ویزوں میں وہ تنگ کریں گے تو آپ چیخیں ماریے گا اور ان کو پھر بلا کہنا شروع کر دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مورالٹی کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم کیوں بن گئے دنیا کے لیے؟ ہم کیوں پولیسنگ کرتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں پہلے جھانک کر دیکھیں کہ میں نے کتنی ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, لوگ بھیجتے ہیں نا, شیئر کرتے ہیں, ذاتی محفلے میں جس میں کئی سو مرد ہوں گے, وہاں عورتوں سے نچوایا جاتا ہے, ان کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے. وہ کیا بےایمانہ نہیں ہے؟ وہ کیا ہماری ثقافت کا حصہ ہے؟ اور کیا وہ اس پہ ہم اس لیے تنقید نہیں کرتے کیونکہ انجوائے کرنے والے مرد ہیں, اور ایک ناچنے والی وہ مجبور عورت ہے جو کچھ پیسے کی خاطر یہ کام کرتی ہے, اور اسے یہ کام کرواتا کیوں ہے؟ کون ہے؟ مرد کرواتا ہے. they are the ones who enjoy it. تو عورتوں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے نا اپنے گریبان میں جھانکیں اور مردوں کے رویے پہ غور کر لیجئے آپ لوگ. ہم لوگ لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی خودارہ اختیار کریں. دوسرے ممالک کی معاملے میں ٹانگ اڑانا چھوڑیے آپ لوگ, وہ بہتر رہے گا. اپنے اعمال درست کریں. بدنیتی میں سب سے آگے, چوری چکاری میں سب سے آگے, بکواس میں سب سے آگے, بلاسفیمی پہ آپ لوگوں کو مار دیجئے, آگ لگا دیجئے, وہ سب ٹھیک ہے. بڑا دھانسو اسلام ہے, اسلام سارا ادھر آ جاتا ہے. خواتین و حضرات, اگلے پروگرام تک خدا حافظ.